بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے آپ حضرات کو رزق حلال کی اہمیت اور برکت کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ امام شافعی نے اپنے گھر والوں، اپنے ملنے جلنے والوں، دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی اور پھر ان کی دعوت اور استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ مقررہ دن امام شافعی اپنے تمام رفقا کو لے کر امام احمد بن حنبل کے استقبال کے لیے پہنچ گئے اور ان کا بہت شاندار استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے گھر لے آئے۔ نیک بزرگ ہستیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جب کھانے کے لیے بیٹھے تو امام شافعی کے رفقا دیکھ کر حیران ہو گئے کہ امام احمد بن حنبل تو بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور چہمگوئیاں کرنے لگے، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ جس کمرے میں امام احمد بن حنبل کے لیے رات رکنے کا انتظام تھا، اس کمرے میں پہلے ان کے لیے مصلی، مسواک اور وضو کے لیے پانی رکھ دیا گیا تاکہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کھانے سے فارغ ہو کر امام احمد بن حنبل اپنے کمرے میں تشریف لے آئے اور صبح کے وقت فجر کے لیے باہر نکلے تو امام شافعی کے گھر والوں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وضو کا پانی اسی طرح پڑا تھا، مسواک بھی استعمال نہیں ہوئی تھی، تو وہ بھی حیران ہوئے۔ ان کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید رات چونکہ امام احمد بن حنبل نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تھا، اس لیے تہجد کے لیے ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے امام شافعی سے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لیکن رات کو انہوں نے جس انداز سے اور جتنا زیادہ کھانا کھایا اس سے بھی ہم حیران ہیں، اور ان کے وضو کا پانی بھی اسی طرح پڑا ہے، مسواک بھی اسی طرح پڑی ہے کہ انہوں نے رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ سن کر امام شافعی کو کافی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ ہی کھایا۔ جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام تھا، اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کی۔ کیا بات ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے۔ اس لیے اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ کھانا کھایا جا سکا میں نے کھا لیا۔
میں نے یہ نہیں دیکھا کون کتنا کھا رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں نے کھانا کھایا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ اچھی طرح ہضم ہوتا ہے، اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس حلال طیب کھانے کا اثر محسوس کیا۔ کھانے کے بعد مجھے نہ تو بدہضمی ہوئی اور نہ کوئی اور تکلیف ہوئی۔ پھر کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، تو وہاں جا کر میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی اتر گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا، لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل سمجھے، اور وہ ایسے مسائل تھے جو پہلے میرے ذہن میں نہیں آئے تھے اور ان کی طرف میرا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ لیکن جب آج رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں مسائل کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ تو مسواک کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی عشاء کے وضو کے ساتھ میں نے فجر اور تہجد کی نماز ادا کی۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو اصل حال یہ ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ حضرات کو رزق حلال کی برکت اور اہمیت کا اس ویڈیو سے بخوبی اندازہ ہوا ہوگا، اور نیک ہستیوں کی شان کے بارے میں بھی آپ کو بخوبی علم ہوا ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔